للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج انجمن حزب جلیل کے اس 17واں عظیم الشان اختتامی اجلاس کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے آج کا بگڑا ہوا معاشرے پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. محترم حضرات، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات کے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما. ان کے منافع تو مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی، بے حیائی کی دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان نے انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. آج 70% سے زائد فحاشیہ محض اس بنیاد پر منحصر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس ٹی وی کے فوائد بیان کر کے یوں کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کا اسباب معلوم ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں. ہے افسوس ایک ناجائز اور حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی تباہی اور بربادی ہے، ٹی وی سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ٹی وی سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتی ہے. اس ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل دیا. اس ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال نے باعزت گھرانوں کا معاشرے سے وقت خاک میں ملا دیا. اس ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال نے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. اس ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال نے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹکا لگا دیا. اس ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال نے بچوں کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا. معزز سامعین، مسلم معاشرے کا اب جائزہ لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ملت کے نوجوان تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کا اپنا رکھا ہے. انہوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے جن صحابہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے جو صحابہ ہے ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ. نبی کا ایک ایک صحابی
لیکن افسوس کہ آج ہماری ملت کے نوجوان نے فلمی دنیا کے ناچنے گانے والوں کو اپنا سپر اسٹار بنا رکھا ہے، ان کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے، ان کے کھانے کو، ان کے چلنے کو، ان کے پہننے کو، ان کے طریقے کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ ارے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، رب ذوالجلال کی قسم، یہ فلمی دنیا کے ناچنے گانے والا ہمارا مقتدا نہیں ہو سکتے، یہ فلمی دنیا کے ناچنے گانے والا ہمارا سپر اسٹار نہیں ہو سکتے، یہ کرکٹر فٹ بالر ہمارا مقتدا نہیں ہو سکتے۔ اے نوجوانوں، تمہاری تباہی کے لیے یہودی نصارہ کانفرنس کر رہے ہیں، کئی ممالک میں تمہاری تباہی کے لیے دماغ لڑے جا رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی اصل طاقت نوجوانوں کو خراب کرنے کی اور دین اسلام سے دور کرنے کی مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن افسوس ہمارے نوجوان دشمنان اسلام کی سازشوں کو بڑی لگن اور دلچسپی سے قبول کر رہے ہیں، مغرب سے اٹھنے والی ہر برائی کو بڑے شوق سے قبول کر رہے ہیں۔ کفر و شرک کی سرکوبی اور اعلاء کلمت اللہ کے واسطے کل تک جن نوجوانوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی، آج ان نوجوانوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل اور شراب کی بوتلیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان فحاشی اور بے حیائی کی سیلابوں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ شیطان قدم قدم پر نوجوانوں کو بھٹکانے کی طاق میں ہے۔ نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، نوجوان سن لو، شیطان تو صرف بے حیائی اور برائی کا حکم دے۔ معزز سامعین، مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجیے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، ان کو گانوں میں مزہ آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں۔ او ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہے جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو داد تحسین دیتے ہیں، ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی۔ ارے جو اولاد اپنے رب کی نافرمان ہو اپنے والدین کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے، تبلیغ کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، جھومنے والے ماؤں کے بطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس جھومنے والی ماؤں کے بطن سے تو خطاکار، بدکار اور نافرمان ہی پیدا ہو سکتے۔ معزز سامعین، روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلے گی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنے ماؤں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی ایسے افراد ہوں گے، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماؤں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے، اور شاید وہ دور آ چکا ہے۔ اعلانیہ ایسے نہیں لیکن خفیہ طور پر ہو نہیں رہا ہے۔ ابھی حال ہی کا ایک واقعہ ہے، دلی میں ایک باپ اپنے بیٹی کے ساتھ 2 سال سے غلط کاری کر رہا تھا اور اپنا منہ کالا کر رہا تھا۔ جب لڑکی عاجز ہو گئی تو اس نے راز کو فاش کر دیا۔ یہ واقعہ اپنے زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنی بہو بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماں بہنوں کی ناموس کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری
معزز سامعین، یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا۔ آج پوری دنیا چین اور سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانوں میں اسے سکون مل جائے گا، ڈانس کی محفلوں میں اسے سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں اسے سکون مل جائے گا۔ ارے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، غور سے سنو، قرآن کہتا ہے پھر جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں میں دھکے کھا لو، پھر جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار لو، جاؤ ان نوجوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو۔ اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں سکون کی تلاش ہے تو آؤ، خدا کے دامن میں تمہیں سکون ملے گا۔ یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو غلط راستے پر چلانے میں والدین کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اگر انہیں بچے اور بچوں کی اسلامی تربیت پر توجہ دی ہوتی، انہیں اللہ اور رسول کی محبت سے آشنا کیا ہوتا، ایمان کی لذت ان کے دلوں میں بٹھائی ہوتی، پاک دامن کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائی ہوتی، اسکول، ٹیوشن، کالج کے نام پر اور پھر نہ کیا ہوتا، گھروں کا اسلامی ماحول عطا کیا ہوتا، بڑے بڑے موبائل خرید کر نہ دیے گئے ہوتے، قرآن و حدیث کی عظمت اور اسلامی شریعت کی اہمیت ان کے دلوں میں جاگزی کی گئی ہوتی، تو ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ تعدم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہمیں اسلامی معاشرے نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ذمہ داریاں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔